نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جس طریقے سے غلامان نبی درود پاک پڑھتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں، اسی طریقہ و نہج کے ساتھ بابا سے بلند دل کی اطاعت گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم سید والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید و تبصرہ کے تمام تر تعریف و توصیف اسی ذات واحد کو زیبا ہے کہ جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کی بارگاہ لم یزل میں اس کا گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، اسیاں شعار، ذلیل و خوار، روسیا بندہ اس طرح حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے اور عرض کرنا چاہتا ہے کہ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو۔ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو۔ اور اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، خدا کے ساتھ خدا کے نبی کا ذکر کرو، خدا کے ساتھ خدا کے نبی کا ذکر کرو، درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو۔ اور خدا کے در سے لیا اپنے در سے بانٹ دیا، خدا کے در سے لیا اپنے در سے بانٹ دیا۔ ارے کوئی ہو ایسا تو ایسے سخی کا ذکر کرو، کوئی ہو ایسا تو ایسے سخی کا ذکر کرو، درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو۔ تو اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، تقریر کا سلسلہ دراز ہو، رات کی زلف دراز سے دراز ہو، تاخے ابرو میں ادا عشق کی نماز ہو، کرم فرما ہم پر وہ گدا نواز ہو، جس کی غلامی پر ہم سب کو ناز ہو۔ اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا سوز و ساز ہو، بھلے بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تجلی تیرے حسن کا چار سو ہے، تجلی تیرے حسن کا چار سو ہے، ارے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو یہ بات ہے صرف تو کی۔ آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، ہر جگہ بس تو ہی تو۔ اب میں کہاں کہاں بتاؤں کہ کہاں تو اور کہاں نہیں تو، کہاں تو اور کہاں نہیں تو، میں اس پر بولتا مگر مزاج اب چینج ہو گیا ہے۔
کچھ آپ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر اپنا بھی مزاج چینج کرنا پڑتا ہے. باہر آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا. سیدھا سادہ ترجمہ، سلیس ترجمہ تو بس یہی ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا. اب یہاں میں آپ ایک بات بتائیے کہ بھیجنے والی ذات کون ہے؟ کس نے بھیجا؟ اللہ. جی اللہ نے. اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ تو قرآن فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اسی کو زیبا جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے نا. رب العالمین. تو نے جسے بھیجا وہ کون ہے؟ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آنے والا رحمت للعالمین ہے. اور جس قرآن نے بتایا کہ سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، سارے جہانوں کی رحمت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود قرآن کیا ہے؟ وہ ہے ہدی للعالمین، ساری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ. تو عجیب بات ہے صاحب کہ بھیجنے والے کی شان یہ کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، آنے والے کی شان یہ کہ وہ سارے جہانوں کی رحمت ہے. تو پھر
دیا احسان نہیں جتایا صدیق کو صداقت دی احسان نہیں کیا فاروق کو عدالت دے دیا احسان نہیں جتایا عثمان کو سخاوت دے دیا احسان نہیں جتایا علی کو شجاعت دے دی احسان نہیں جتایا فاطمہ کو طہارت دے دی احسان نہیں جتایا حسین کو شہادت دے دی احسان نہیں جتایا میرے مالک و مولا تو نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرما دیا احسان نہیں جتایا آکسیجن ہمیں دیا احسان نہیں جتایا نائٹروجن ہمیں دیا احسان نہیں جتایا کاربن ڈائی آکسائڈ ہمیں دیا احسان نہیں جتایا میرے مالک و مولا سب تم نے دے دیا مگر احسان نہیں کیا اور یہاں محبوب کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے کہا نادان میں تو فیری دے کر احسان نہیں کرتا میں تو اصلی دے کر احسان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ شہباز محمد نعرہ شہبازیہ سید الشاہ شاہ نور عطائی صاحب قبلہ میں تو فیلی دے کر احسان نہیں کرتا میں تو اصلی دے کر احسان کرتا ہوں اصلی دے کر احسان کرتا ہوں ارے ہم چاند دے کر احسان کیوں کریں چاندنی تو میرے مصطفیٰ کے تلووں کی خیرات ہے ارے ہم سورج دے کر احسان کیوں کریں سورج تو میرے مصطفیٰ کے مسکراہٹ کا صدقہ ہے ارے ہم جنت دے کر احسان کیوں کریں جنت تو مصطفیٰ کی مہربانی کا نام ہے تو ہم تو پہلی دے کر احسان نہیں کرتے ہم تو اصلی دے کر احسان کرتے اور اصلی بھی کیسا ایک مثال کے ذریعہ میں سمجھا دوں کہ ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں یہ اعلان ہو گیا کہ آج بادشاہ کی سخاوت جوش پر ہے بادشاہ کا حکم ہے کہ آج سارے جاگیرات کے ڈھیر لگا دو آج سارے محلات کے ڈھیر لگا دو اور یہ اعلان کر دو کہ آج جس کا بھی جو جی چاہے وہ لے کر کے جا سکتا ہے جس کا بھی جو جی چاہے لے کر کے جا سکتا حلقے کا زمانہ صرف آج کا ہی نہیں پہلے بھی تھا صرف آج ہی کی یہ بات نہیں اس دور میں بھی حلقے میں لوگ ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے صاف کرنا چاہتے تھے اعلان ہو گیا لینے والے کی بھیڑ لگ گئی اب سارے لوگ آ رہے ہیں آنے کے بعد لے رہے ہیں اور لے کر کے بھاگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں لے رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں لے رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایک خاص ملازمہ ہے بادشاہ کی جو کونے میں کھڑی ہے اور ٹک ٹک سب کا منہ دیکھ رہی ہے سب کا منہ دیکھ رہی ہے اب لوگوں نے کہا ارے آج تجھے ہو کیا گیا دیکھ نہیں رہی ہے کہ ایرے خیرے نتو خیرے آ رہے ہیں لے رہے ہیں جا رہے ہیں آپ وہ بولتی ہے جو لے جاتے ہیں لے جانے دو 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 اتنے میں بادشاہ قریب آیا اور کہا ارے تو بھی تو کچھ لے لے تو بھی تو کچھ لے لے تو بھی تو کچھ لے لے کچھ لینے کے بجائے آگے بڑھی بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اعلان کیا میں نے لے لیا میں نے لے لیا اب لوگوں نے سوال کیا ارے تم نے کیا لیا تم نے کیا لیا تم نے کیا لیا کہا کسی نے سونا لیا کسی نے چاندی لیا کسی نے سکہ لیا کسی نے فیروزہ لیا کسی نے یاقوت لیا کسی نے لؤلؤ لیا کسی نے مرجان لیا کسی نے محلات لیے کسی نے باغات لیے لیکن میں نے تو اسے لے لیا جو سب کا بادشاہ ہے
بھی تو بادشاہ کا ہے، جس کا سب کچھ تھا میں نے اسی کو ہی لے لیا، اسی کو ہی لے لیا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اے امت مصطفیٰ، تم سے خوش نصیب کو نہ خدا نے کبھی پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے گا، اس لیے کہ سب کو تو خدا نے تو پھیلی دیا ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، اور جسے خوب محبوب مل جاتا ہے وہ بہت خوب ہو جاتا ہے نا۔ تو مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا۔ آج بالکل ہلکے پھلکے انداز میں کام چلانا کہ آپ بات سمجھ لیں، مومنوں پر احسان کیا۔ تو ذرا بتائیے مومنین ہیں کون؟ اٹھا پٹک تو تقریر ہوتی ہی رہتی ہے، واہ واہ والی ہمیشہ ہوتی ہے، خانقاہ والی آسودہ ہے نا۔ ولولہ انگیز سنتے رہتے ہو، آج نصیحت آمیز سنو۔ مومنین ہیں کون؟ تو اگر شریعت کے کھانے کو تیار کرو گے تو یہ ہمارے حافظ صاحب بھی فرمائیں گے کہ یہ نماز پڑھنے والے مومنین میں ہیں، روزہ رکھنے والے مومنین میں ہیں، حج کرنے والے مومنین ہیں، زکوٰۃ دینے والے مومنین میں ہیں، اچھے اچھے کام کرنے والے مومنین میں ہیں، دوسروں کو محبت سے دیکھنے والے مومنین میں ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والے مومنین میں ہیں، بچوں پر دست شفقت رحمت رکھنے والے مومنین میں ہیں، بڑوں کا ادب کرنے والے مومنین میں ہیں، اچھے اچھے کام کرنے والے مومنین میں ہیں، دوڑا دوڑا کر مسجد لے جانے والے مومنین میں ہیں، یہ سب مومنین میں ہے۔ تو ہم نے کہا حافظ صاحب یہ آپ کا بنایا ہوا کھانا ہے یا جو خدا کا بتایا ہوا کھانا ہے؟ یہ جو آپ نے کھانے کو تیار کیا کہ ایسا کرنے والا مومن ہے، ایسا کرنے والا مومن ہے، آپ نے اپنی طبیعت سے کھانے کو بنا لیا ہے یا کہ شریعت سے کھانے کو بنایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں نے اپنی طبیعت سے یہ کھانے نہیں بنائے ہیں بلکہ شریعت ہی سے کھانے بنائے ہیں۔ قرآن نے ہمیں جیسا جیسا کہا تو ہم نے ویسا ویسا لکھ لیا۔ قرآن نے کہا ایسا کرنے والا مومن ہے، میں نے مومن لکھ لیا، ایسا کرنے والا مومن ہے، میں نے مومن لکھ لیا، ایسا کرنے والا مومن ہے، میں نے مومن لکھ لیا۔ میں نے طبیعت سے کھانے نہیں بنائے ہیں بلکہ شریعت سے کھانے بنائے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب، یہ کھانا آپ نے بنایا ہے، میں بھی کچھ مال پہ کھانے سے لے کر آیا ہوں، ذرا اسے بھی کھانے میں رکھ لیجیے، ذرا اسے بھی کھانے میں رکھ لیجیے۔ دیکھیے جس قرآن سے آپ نے یہ کھانے بنائے ہیں وہی قرآن تو ہمیں یہ بھی
اس لیے کہا مومنوں پر احسان، اس لیے کہ رسول مومنین کے ہیں اور مومنین رسول مومنین کے ہیں، اس لیے کہا مومنوں پر احسان ہے۔ تو اب جس پر احسان ہے وہ طرح طرح سے یاد بھی کر رہا ہے نا صاحب، یاد کر رہا ہے، کوئی بزم کو سجا کر یاد کر رہا ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ کر کے یاد کر رہا ہے، کوئی شیرنی بانٹ کر یاد کر رہا ہے، کوئی روزہ پلا کر یاد کر رہا ہے، کوئی یا رسول پڑھ کر کے یاد کر رہا ہے، کوئی نعت کی محفل سجا کر یاد کر رہا ہے، کوئی قرآن خوانی کرا کر یاد کر رہا ہے، کوئی یا رسول سلام علیک پڑھ کر یاد کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ کر کے یاد کر رہا ہے، کوئی درود تاج پڑھ کر کے یاد کر رہا ہے، کوئی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے یاد کر رہا ہے، کوئی مسجد جا کر یاد کر رہا ہے، کوئی درگاہ میں آ کر یاد کر رہا ہے، کوئی سادات کرام کو دیکھ کر یاد کر رہا ہے، کوئی ان کے قدموں میں لیٹ کر یاد کر رہا ہے، کوئی بارگاہ میں جا کر کے یاد کر رہا ہے، اور جو احسان مانتا ہی نہیں وہ یاد کاہے کو کرے گا؟ کیا بات ہے، واہ! جو احسان مانتا ہی نہیں وہ یاد کاہے کو کرے گا؟ 12ویں بند ہے، 11ویں بند ہے، صلاۃ و سلام بند ہے، درود و سلام بند ہے۔ اب سوچو جو سارے دروازے خود سے بند کر لے تو اب روشنی کدھر سے جائے؟ کیا بات ہے! ہم نے نہیں بند کیا ہے، اس نے خود سے خود پر بند کر لیا، تو اب اسے گلا کہے گا کہ ہمیں زیارت رسول کیوں نہیں مل رہی ہے، شفاعت رسول کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ارے ملے گی جو ان کی بارگاہ سے سٹے ہوئے ہیں، اور جو ہٹے ہوئے ہیں ان سے رحمت بھی ہٹی ہوئی، ان کو نہیں ملنے والی۔ تو خدا کا شکر مانو دوستو کہ تم صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سنی مسلمان مومن میں ہو۔ اچھا یہاں میں ایک بات بتائیے، مومن ہوتا کیسا ہے؟ یہ بھی آپ سنیے، مومنوں پر احسان کیا، یہ بھی بتایا گیا کہ مومن کہتے کسے ہیں، لیکن اس کی مثال ہمیں دو کہ جسے دیکھ کر ہم کہیں ہاں یہ مومن ہے۔ ہاں وہ تو بے شک ہیں ہی، سادات کرام کی تو بات ہی جدا ہے، لیکن میں گھر والوں کی اگر مثال دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو گھر والے ہیں، یہ تو مانتے ہی ہیں، مانتے ہی رہیں گے، لیکن مجھے ایسی مثال دو جو در میں شامل ہو۔ کیا بات ہے! ہوتا کیسا ہے جسے دیکھ کر کے ہم بتائیں کہ ہاں یہ مومن ہے؟ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو جناب صدیق اکبر کو جناب صدیق اکبر کو دیکھو، مومن ہوتا کیسے؟ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گئے، بس آخری بات کہہ کر کے میں اختتام کر دوں گا، 1 بجے تک کا ٹائم تھا، 1 منٹ باقی ہے نا۔ سرکار کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، جب ہم حق پر ہیں، بے شک ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم نماز چھپ کر کیوں پڑھیں؟ نماز چھپ کر کیوں پڑھیں؟ آج سے ہم نماز چھاپ کر پڑھیں گے، چھپا کر نہیں پڑھیں گے۔ اتنا سا کہہ کر کے مسجد نبوی کی جانب چلے گئے۔ اب اس کے حلقے میں دشمنان اسلام کا گروہ موجود تھا، کفار و مشرکین کا گروہ وہاں موجود تھا۔ اب صدیق اکبر گئے مسجد نبوی کی جانب، کان تک ہاتھ کو اٹھایا، اللہ اکبر کہا، ناف پر باندھ لیا۔ اب دیکھا کفاروں نے قریب آئے، کہا ابو بکر آج تک ہمارے ساتھ رہے،
آج تک یہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں. آج تم یہ نیا کام کیا کر رہے ہو؟ آج تم یہ نیا کام کیا کر رہے ہو؟ کہا جانتے نہیں ہو ہمارے آقا و مولا نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا علم بلند کیا ہے. ہم نے اس نبی پر ایمان لایا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. اور کیا کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب اتنا سننا تھا. سارے لوگ جناب ابو بکر پر ٹوٹ پڑے. اب ادھر جناب ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں, صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں. اب ادھر کفار و مشرکین جناب صدیق اکبر کے اوپر ٹوٹ پڑے. اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. جناب صدیق اکبر بستر مرگ کے قریب پہنچ گئے. اب قبیلے والوں میں سے چند نے دیکھا, قبیلے میں خبر پہنچائی کہ ابو بکر کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. سارے قبیلے والے دوڑ پڑے جناب صدیق اکبر کی امداد سے. اور اس وجہ سے نہیں کہ ایک مومن مار کھا رہا ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ میرا قبیلے والا مار کھا رہا ہے. میرا قبیلے والا مار کھا رہا ہے. اب سارے قبیلے والے آ گئے, سب کو ہوشیار کر دیا, خبردار اب کسی نے بھی ہاتھ لگایا ہے ابو بکر کو, اگر اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا پورے قبیلے پر ہاتھ اٹھانا سمجھا جائے گا. پورے قبیلے سے جنگ کے لیے تیار رہے. جناب صدیق اکبر کو گود میں اٹھایا گیا, گھر کے اندر لے جایا گیا. وہیں پر بوڑھی ماں بھی موجود ہے, وہیں پر آپ کے والد بھی موجود ہے, آپ کے خیش و اقارب بھی موجود ہے, آپ کے دوست احباب بھی موجود ہے, آپ کے قبیلے والے بھی موجود ہیں, آپ کے اپنے بھی موجود ہیں, آپ کے پڑوسی بھی موجود ہیں. اب حضرت ابو بکر کو بستر پر لٹایا گیا ہے. بوڑھی ماں وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے, پانی کی چھینٹیں ماری جا رہی ہیں. اب ہوش آ جائے, اب ہوش آ جائے, اب ہوش آ جائے. گھنٹوں کے بعد جناب صدیق اکبر کی آنکھ کھلی. ماں نے آگے بڑھ کر پوچھا, ابو بکر خیریت سے تو ہے, مزاج تو اچھا ہے. باپ نے آگے بڑھ کر پوچھا, بیٹے اب تم کیسے ہو, بیٹے اب تم کیسے ہو. قبیلے والوں نے آگے بڑھ کر پوچھا, ابو بکر بول اب تو کیسا ہے. ماں نے پھر سے کہا, اے میرے رکھتے جگر ایک جملہ بول تو صحیح, آخر تو کیسا ہے. قربان جاؤ جناب صدیق اکبر کے اس تاریخی جملے پر کہ مومن کا جملہ کیسا ہوتا ہے. جناب صدیق اکبر کا یہ جملہ سنو اور کوٹ کرو. جناب صدیق اکبر نے کہا, اے میری ماں یہ بعد میں پوچھنا کہ میں کیسا ہوں, پہلے یہ بول وہ میرے مصطفیٰ کیسے ہے, وہ خدا کے محبوب کیسے ہے, وہ محمد ابن عبداللہ کیسے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بعد میں پوچھنا کہ تو کیسا ہے, پہلے یہ بتا وہ میرے محبوب کیسے ہیں, وہ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. قربان جاؤ ان کی خیریت ہی میں اس کائنات کی خیریت ہے. اگر وہ خیریت سے ہے تو یہ کائنات خیریت سے ہے, اگر وہ خیریت سے نہ ہو تو یہ کائنات خیریت سے ہے. یہ ہوتی ہے ایک مومن کی پہچان. اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے نا اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں مومن ہوں, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ مومن ہے, گلیاں گواہی دے دیتی ہیں کہ یہ مومن جا رہا, علاقہ بول دیتا یہ مومن جا رہا, سماج بولتا یہ مومن جا رہا. تو اللہ نے
مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا، ہے نا؟ مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ اب بات پوری کمپلیٹ ہو گئی، اب بات پوری مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مومنوں پر احسان کیا، دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ مومن کہتے کسے ہیں، اور تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ کسے دیکھ کر ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ مومن ہے، مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے، مومن کا رفتار کیسا ہوتا ہے، مومن کی گفتار کیسی ہوتی ہے، مومن کی للکار کیسی ہوتی ہے، اور مومن کی تلوار کیسی ہوتی ہے نا؟ اس لیے کہا کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو آج کے لیے بس اتنا سبق کافی ہے، یاد رہے گا؟ ہاں سبق یاد رہے گا جی؟ بولیے نا بھائی، اتنے دیر سے تو آپ سے میں نے کہا نہیں کہ بولیے، ایک مرتبہ بھی بولا میں نے کہ بولو، ایک بار بھی بولا آپ لوگوں کو کہ سبحان اللہ بولو یا نعرہ بلند کرو، اتنے دیر سے نہیں بولا۔ اب آخری وقت میں پوچھ رہا ہوں، جتنا سا پوچھ رہا ہوں اتنا سا بول دو، سبق یاد رہے گا نا؟ ہاں اتنا سا کافی ہے، زیادہ اگر دیں گے تو پھر جو ہے دال بات بھرتا ہو جائے گا، ہے نا؟ پھر جو ہے صحیح سے آپ لوگ سبق جو ہے سنا نہیں پائیے گا، اس لیے کہ اگر پھر کبھی موقع ملا آئیں گے تو موقع بھی تو آپ لوگ سے سنیں گے کیا آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا تھا۔ ہاں سبق اور سبق پارا تو بعد میں، اصل تو مکتا ہی ہوتا، اسی میں جو ہے ایک دم پسینہ چھپ جاتا ہے یہاں سے نیچے، ہے نا؟ آپ ہم لوگوں نے بھی کچھ پڑھا لکھا ہے، تھوڑا سا جانتے ہے نا؟ تو قرآن جو ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت دور والی مثال ہو گئی، ایک تھوڑا قریب والی مثال دی جائے۔ مثال کیا کر دیا جائے مثال؟ ہاں بولیے، ہم کو لگتا ہے کہ اب مثال کے بعد یہ سال ہی ہے۔ یہ گفتگو سننا چاہتے ہیں لیکن آپ مطلب کہتے ہیں مزاجی نہیں بنا رہے، ایک دم ہم لوگ اطمینان سے سب لوگ گفتگو سنیے گا نا، ایک دم کہہ سکتے اور بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے، مائک میں سٹ کر کے بولیں جی۔ ایک اور بات کہتی جائے، ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا، یہ سمراہا ہے نہیں؟ ہاں تو کیا درس چل رہا تھا؟ مشکات المصابیح کا، یا ہدایہ اولین آخرین، کون سا تھا؟ ترمذی چل رہی تھی، ابن ماجہ، موطا امام محمد، ہاں شرح بقایا، نور الانوار، بخاری، مسلم، لگتا ہے ابھی آپ لوگ 9 اور سرخی میں۔ بہرحال اللہ نے کس پر احسان کیا؟ کس پر؟ مومنوں پر، کہ ان میں اپنے کس کو بھیجا؟ رسول کو بے شک اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب رسول کو بھیجا، اپنے پیارے کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، جو کہہ لیجیے۔ اب ایک مثال اور دی جائے
کہ مومن ہوتا کیسا ہے. مومن ہوتا کیسا ہے. ایک مثال آپ نے جناب صدیق اکبر کی لی. اب دوسری مثال دوسرے خلیفہ کی لے لیجیے. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. بے شک ماشاء اللہ. حضرت عمر ہے نا. اور اس کے بعد جب ایمان لیتے آئے تو پھر کیا ان کا نام ہوا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہے نا. اچھا جب تک ایمان نہیں لائے تھے مومنین کے لسٹ میں اپنا نام نہیں لکھوایا تھا تب تک عمر کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے جانتے ہیں؟ اور دیکھیے حضرت عمر کی ذات وہ ہے نا، ذات وہ ہے کہ ان سے ابو لہب اور ابو جہل جیسا بھی انسان ڈرتا تھا. اور حضرت عمر اور ابو لہب میں سے ہمارے آقا و مولا نے یہ دعا بھی کی تھی کیونکہ یہ دونوں سردار تھے، ان سے سارے لوگ ڈرتے تھے. لیکن حضرت عمر کی ذات وہ ہے جس سے ابو لہب بھی ڈرتا تھا، ابو جہل بھی ڈرتا تھا. یہ ذات ہے جناب فاروق اعظم کی. تو سرکار نے یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے مولا عمر کو ایمان کی دولت سے نواز، ایمان کی دولت سے نواز دے، اور کرم بالائے کرم خدا کا فضل و کرم کہ عمر جب ایمان کے اندر اور دائرے میں آئے تو جب تک آئے نہ تھے 39 میں قوم ٹکی تھی، عمر آتے ہی 40 بڑھا دیا. 40ویں تھے حضرت عمر، 40ویں تھے. سرکار نے دعا بھی کی تھی، لیکن اب جانتے ہیں ایمان کی دولت سے اس وقت تک سرفراز نہیں ہوئے تھے. اور جلالے فاروق اعظم کا یہ عالم کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل ڈالے. اب جو ہی فاروق اعظم نے یہ خبر سنی کہ میری بہن نے، میرے بہنوئی نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب حالت بدل چکی ہے، کیفیت بدل چکی ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہے، آستین اوپر ہے. اب خیال تو یہی ہے کہ آج جائیں گے دونوں کا کام تمام کر دیں گے. خیال لے کر کے اب اپنی بہن کے گھر چلے جا رہے ہیں جناب فاروق اعظم. چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. باہر کھڑے ہوئے دروازے پہ دستک دی، پوچھا اندر سے کون؟ باہر سے جواب دیا میں عمر، میں عمر. اب دروازہ جیسے کھلا کہ بس کھلتے ہی عمر ٹوٹ پڑے، ٹوٹ پڑے. اپنی بہن کو وہ سناٹے کا تماچا رسید کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئی. اب ان سے ہاتھ چھوڑا تو اپنے بہنوئی کو مار رہے ہیں، اور اتنا مار رہے ہیں کہ بہنوئی لہو لہان ہو گئے ہیں، لہو لہان ہو گئے ہیں. اب اتنے میں جناب فاروق اعظم کی بہن کی آنکھ کھلی، دیکھا میرے شوہر کو عمر مار رہا ہے، عمر مار رہا
نکال نہیں سکتا۔ اب جناب حضرت عمر کی حیرت زدہ ہو گئے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ اتنا تو ڈرانے کے بعد، دھمکانے کے بعد، مارنے کے بعد اچھے اچھے جو چیز ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے جو ہے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ جو ان کا جو یہ اپنے جگہ پہ اڑے ہیں، کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے تمہیں اتنا مارا، اتنا زد و کوب کیا، مگر پھر سے بات وہی ہے، تمہارے دل سے محبت نکلتی کیوں نہیں؟ کہا اگر یہ دنیا دار کی محبت ہوتی تو نکل جاتی، یہ دنیا دار کی محبت نہیں ہے جو نکل جائے، یہ محبت دنیا دار کی نہیں بلکہ محبوب پروردگار کی محبت ہے، جو نکالے نہیں نکلتی ہے، نکالے نہیں نکلتی ہے۔ اب کہا اچھا بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے دل سے محبت کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ کہا جانتے نہیں ہو قرآن پڑھتے ہیں تو محبت نکلے گی کیسے؟ کہا مجھ سے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن ہی پڑھ رہے تھے۔ کہا فاروق اعظم نے ذرا مجھے بھی سناؤ، ذرا میں بھی سن کر کے دیکھوں۔ کہا فاروق اعظم کی بہن نے کہ تمہیں ایسے نہیں سنایا جائے گا، جاؤ پہلے غسل کرو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، پہلے پاک ہو جاؤ، پھر سامنے بیٹھو میں تمہیں پڑھ کر سناتی ہوں۔ اب جناب فاروق اعظم غسل کے لیے گئے، غسل سے فارغ ہو کر کے آگے بیٹھے، اب بہن قرآن شریف کو پڑھنا شروع کر رہی ہے، قرآن پڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب جیسے جیسے قرآن کا پنا پلٹ رہا ہے ویسے ہی ویسے عمر کا دل بھی پلٹتا چلا جا رہا ہے، ویسے ہی ویسے عمر کا دل بھی پلٹتا جا رہا ہے۔ اب قرآن پڑھتی چلی جا رہی ہے اور فاروق اعظم جو ہے روتے چلے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتی چلی جا رہی ہے، فاروق اعظم روتے چلے جا رہے ہیں۔ پورا قرآن پڑھا، کہا آپ بتاؤ محبوب کہاں ہے؟ آپ بولو محبوب کہاں ہے؟ کہا اپنے حجرے میں ہوں گے، مسجد نبوی میں ہوں گے۔ اب فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، سر کے اوپر جو ہے امامہ ہے، اب بڑے الگ انداز کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور وہاں سے دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سرکار عمر آ رہا ہے، سرکار عمر آ رہا ہے، سرکار عمر آ رہا ہے۔ اور سرکار مسکراتے جا رہے ہیں، ارے آنے دو آ رہا ہے، ارے آنے دو آ رہا ہے، ارے آنے تو آ رہا ہے۔ اب جو آپ کے غلام ہیں کہہ رہے ہیں سرکار مجھے عمر کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، مجھے عمر کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ سرکار پھر بھی فرما رہے ہیں ارے آنے دو نا، جس نیت سے بھی آ رہا ہے، آنے دو نا جس نیت سے بھی آ رہا ہے۔ غلاموں سے رہا نہیں گیا تو تلوار کو ہاتھ میں نکال لیا، کہا یا میرے آقا و مولا اگر عمر کی نیت صحیح رہی تو ایمان کے دائرے میں آ جائے گا، نیت صحیح رہی تو اس تلوار سے بچ جائے گا، مگر نیت اگر صحیح نہیں رہی تو بچ کر نہ جائے گا۔ کہا اچھا پہلے آنے تو دو۔ اب جتنا قریب آتے چلے جا رہے ہیں اب کیفیت بدلتی چلی جا رہی ہے، بدلتی چلی جا رہی ہے۔ اب ایک یار ہے جو اپنے یار کے لیے تیار ہے، ایک یار ہے جو اپنے یار کے لیے تیار ہے، یار اپنے مسند پہ بیٹھا ہے اور ایک یار ہے جو سامنے سے چلا آ رہا ہے، ایک یار ہے جو یہاں اپنی جگہ پر جلوہ افروز ہے اور ایک یار ہے جو سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ آنے والا یار اپنے یار کے سامنے آ گیا، اب بیٹھے ہوئے یار نے اپنے آنے والے یار سے پوچھا بتاؤ معاملہ کیا ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ کہا ہے میرے آقا و مولا عمر کا خدا نے دل بدل دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا لیا جائے، کلمہ پڑھا لیا جائے۔ اب جناب فاروق اعظم اب حصار میں آ گئے، یار کے دیار کے حصار میں آ گئے۔
یار کے دیار کے حصار میں آ گئے. اب چہرے یار کے سامنے چہرے یار ہے, اب زلف یار کے سامنے زلف یار ہے, اب چشمانے یار کے سامنے چشمانے یار ہے, اب رخسارے یار کے سامنے رخسارے یار ہے. اب ایک یار اپنی جگہ پر ہے اور ایک یار ہے کہ اپنے یار کو دیکھا چلا جا رہا ہے. ایک یار ہے کہ اپنے یار کو دیکھا چلا جا رہا ہے. پہلے یار نے اپنے یار کو دیکھا, کہا یہی تو چہرہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ابھی بددعا دیکھا ہے. یہی وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ابھی بددعا دیکھا ہے. اب چہرہ یار کے سامنے چہرہ یار, دندانے یار کے سامنے دندانے یار, اور یار کو اپنے یار سے کتنا ہے پیار, ہے نا. تو یہ ہے مومن کی نشانی کہ مومن ہوتا کیسے ہے نا. اب ایک مثال اور لے لو, ہے نا. ایک بھائی سو رہے, آخری مثال دے لیجیے, شاید آپ نے سنا بھی ہو لیکن آج مجھ سے پھر سے سن لیجیے کہ یار کیسا ہوتا ہے. ایک نے تو دیکھ کر کے اپنے ہوش و حواس کو اڑایا تھا, اور ایک نے بنا دیکھے ہی اپنے ہوش و حواس کو اڑا لیا تھا, ہے نا. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھ کر کے دیوانے ہوتے ہیں, اور مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھے تو بھی دیوانہ ہے, نہ دیکھے تو بھی دیوانہ ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کوئی دیکھ لیتا ہے تو وہ بلال حبشی ہو جاتا ہے, اور کوئی نہ دیکھتا ہے تو وہ ویسے قرنی ہو جاتا ہے نا. ایک نے دیکھ کے اپنے ہوش و حواس کو کھویا, ایک نے بنا دیکھے کھویا. اب مومن ہوتا کیسے ہے, کیسا ہوتا ہے, اس کی محبت کیسی ہوتی ہے. بلال نے تو اپنے یار کو دیکھ کر اپنے پیٹ پر کوڑے کھائے تھے, مگر وہ ویسے قرنی نے بنا دیکھے صرف اتنا سنا کہ میرے یار کا ایک دانت مبارک ٹوٹ گیا ہے, وہ ویسے نے اپنے سارے دانتوں کو اکھاڑ دیا. ایک نے دیکھ کر کے, ایک نے بنا دیکھے. بنا دیکھے والے کی بات آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, سنتے چلے آ رہے ہیں, اور ان کے نام پہ تو فاتحہ بھی شب برات میں کرواتے ہی رہتے ہیں. حلوہ ہے نا, حلوہ ہر طریقے کا, سوجی کا بھی آپ کرواتے ہیں, چنے کے دال کا بھی حلوہ بناتے ہیں, آٹے کا بھی حلوہ بنا لیتے ہیں, جس کو جیسی چیز میسر. اور اب تو خطرناک چیز بھی نکلا, انڈے کا حلوہ ہے نا. مگر فاتحہ حضرت اویس قرنی کے نام سے ہوتا ہے. لیکن ایک کمال کی بات ہے, آج حلوے پہ یہ جلوے پہ تکرار ہے, حلوے پہ کوئی تکرار نہیں, جلوے پہ تکرار ہوتی ہے. میں کہوں جس کے پاس حلوہ ہے اسی کے پاس جلوہ ہے, جس کے پاس حلوہ ہے اسی کے پاس جلوہ ہے. اور کہاں دیکھتا ہے جلوہ ہے, جہاں میرے نبی کا تلوہ ہے وہیں خدا کا جلوہ ہے, جلوہ ہے. اور ایک کمال کی بات یہ کہ جس کے دسترخوان پر اویس قرنی کا حلوہ ہے اسی کے لیے مصطفیٰ کا جلوہ ہے نا. تو ایک نے بنا دیکھے مانا, بنا دیکھے مانا, اور ایک نے تو دیکھا تو ایسا دیکھا, ایسا دیکھا, ایسا دیکھا کہ دنیا کہہ رہی تھی پہلے, اگر بات تفصیل میں جائیں گے تو اور ابھی آگے بڑھے گی, گھبرائیے نہیں, جب تک قدموں میں نہ آئے تھے
دنیا کہہ رہی تھی بلال بڑا کالا ہے، بلال کالا ہے، بلال کالا ہے، مگر بلال جب مصطفیٰ والا ہو گیا اب یہ نہیں کہتی ہے دنیا کہ بلال کالا ہے، بلکہ یہ کہتی ہے بلال آلہ ہے، بلال آلہ ہے، بلال آلہ ہے، جس کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا نوالا ہے نا۔ اتنا اعلیٰ ہے کہ بلال اذان کعبہ میں دیتے ہیں، انتظار فرشتے چوتھے آسمان پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ معاملہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے کہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، گرم ریت پر سلایا جا رہا ہے، پتھر کے نیچے دبایا جا رہا ہے، ناک میں دھواں ڈالا جا رہا ہے، عرب کی پتھریلی سرزمین پر ننگے پیٹ گھسیٹا جا رہا ہے۔ اب جو ہے بلال کا مالک کہتا جا رہا ہے، اے بلال جو تو بولتا ہے وہ بولنا چھوڑ دے، بلال جو تو کہتا ہے وہ کہنا چھوڑ دے۔ اور بلال کیا کہتا جاتا ہے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اے بلال بس تو اتنا کہنا چھوڑ دے، پھر یہ سزائے خلق انعامات کے دفتر تجھ پر کھول دیے جائیں گے، اکرامات کے دفتر تجھ پر کھول دیے جائیں گے، نوازشات کے دفتر تجھ پر کھول دیے جائیں گے، ورنہ ظلم کر رہا ہوں اور بڑا ڈالوں گا، ستم کر رہا ہوں اور بڑا ڈالوں گا۔ حضرت بلال مسکراتے ہیں کہ او نادان بس اتنا ہی، اور کچھ کرنا ہو تو کر لو، اور کچھ کرنا ہو تو کر لو، بس پتھر کے نیچے ہی دباؤ گے، اور کچھ کرنا ہو تو کر لو، بس چٹائی کے اندر ہی لپیٹو گے، اور کچھ کرنا ہو تو کر لو، بس گرم ریت پر ہی سلاؤ گے، اور کچھ کرنا ہو تو کر لو، بس ناک میں دھواں ہی ڈالو گے، اور کچھ کرنا ہو تو کر لو۔ اتنے میں بلال کے مالک کا تو اس کے قریب آتا ہے اور وہ کہتا ہوں اب چھوڑ دے، یہ تو دیکھ دیوانہ ہے، یہ تو دیکھ دیوانہ ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال حبشی نے ایک زوردار کہا لگا دیا۔ اب میں نے بھی ڈرتے ڈرتے عالم تصور میں پوچھ ہی لیا کہ اے میرے حضرت بلال، آپ اپنے مالک کے دوست کی بات پر اتنے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اس کی بات پر اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ اے بلال، آپ عجیب انسان لگتے ہیں کہ اذیتیں دی جا رہی ہیں مگر مسکرا رہے ہیں، ظلم آپ کے اوپر ہو رہا ہے مگر مسکرا رہے ہیں، ستم آپ کے اوپر ہو رہا ہے مگر مسکرا رہے ہیں، چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہے مگر مسکرا رہے ہیں، گھوڑے برسائے جا رہے ہیں مگر مسکرا رہے ہیں۔ کہاں نادان جانتا نہیں ہے، یہ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں اور میں انہیں دیوانہ سمجھتا ہوں، میں انہیں دیوانہ سمجھتا ہوں، لیکن ہاں دونوں کی دیوانگی میں بہت فرق ہے، دونوں کی دیوانگی میں بہت ہی ڈفرینس ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں اور یہ میں کب کہتا ہوں کہ یہ دیوانہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں یہ دیوانہ ہے تو قبیلے کی سرداری کا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے تو مال و دولت کا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے تو عزت و ثروت کا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے تو چشم غزالی کا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے تو دست حنائی کا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے تو پگڑی اچھالنے کا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے تو عورتوں کو مظلوم کرنے کا دیوانہ ہے، لیکن بلال ان چیزوں کا دیوانہ نہیں ہے۔ ارے بلال تو بس اس کا دیوانہ ہے جس کا چہرہ بدترا ہے، جس کی زلفیں کا لیزا سیا ہے، جس کا دستے کرم مار میتا اذر میتا ولیکن اللہ رما ہے، جس کا سبحان الذی اسری ہے، جس کا کھڑا ہو جانا ہے، جس کا مسکرانا
जिस जाविये से देखिए कुरान मुस्तफा, तो क्या बात समझ में आई दोस्तों? मेरे रसूल को जिस जाविये से देखोगे कुरान नजर आएगा, जिस एंगल से देखोगे कुरान नजर आएगा, जिस एंगल से देखोगे कुरान नजर आएगा, जिस लिहाज से देखोगे कुरान नजर आएगा। इसलिए कि चले तो कुरान नजर आए, बोले तो कुरान नजर आए, रुके तो कुरान नजर आए, बैठे तो कुरान नजर आए, लेटे तो कुरान नजर आए, जागे तो कुरान नजर आए, खाए तो कुरान नजर आए, पिए तो कुरान नजर आए, हर एक अंदाज में कुरान नजर आए, हर एक जलवे में कुरान नजर आए, जंग में रहे कुरान नजर आए, सहाबियों के संग में रहे कुरान नजर आए, मक्का में रहे कुरान नजर आए, मदीना में रहे कुरान नजर आए, सफा पर आए कुरान नजर आए, मरवा पर जाए कुरान नजर आए, हदीम से छुपके कुरान नजर आए, चाहे जमजम को पिए कुरान नजर आए, हजरे अस्वद को बोसा दे कुरान नजर आए, मकाम इब्राहिम पर जाए कुरान नजर आए, गारे सौर में जाए कुरान नजर आए, गारे हिरा में आए कुरान नजर आए, मुस्तफा में जाए कुरान नजर आए। अरे वो तो ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर खामोश कुरान देखना है तो जुज़्वान खोलो, और चलता फिरता कुरान देखना है तो मदीने का ऐवान खोलो। तो कुरान कह रहा है कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें अपने रसूल को भेज दिया, है ना, अपने रसूल को भेज दिया। तो मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम लोगों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, और इसी तरीके से हम लोगों को अपने महबूब की महफिल सजाने की सआदत होती रहे, और उसके महबूब की महफिल यूं ही हम सजाते रहें। फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत की जाएगी। आज के लिए बहुत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, शहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।